جب اللہ کے نافرمان بندے کے پاس موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا ہے، چاہے ہم بادشاہ ہوں یا فقیر، نیک ہوں یا نافرمان۔ اللہ نے زندگی اور موت کا نظام بنایا ہے تاکہ ہم اس عارضی زندگی میں امتحان دے سکیں۔ کچھ لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی مرضی اور اس کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام بہت دردناک اور عبرتناک ہے۔ آج ہم اس دردناک لمحے کا حال بیان کرنے جا رہے ہیں جب اللہ کا نافرمان بندہ اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں میں ہوتا ہے۔ ہم آسان، سادہ اور عام زبان میں اس کا حال اب تک پہنچائیں گے تاکہ ہم میں سے ہر کوئی عبرت حاصل کر سکے۔ زندگی کا آخری لمحہ۔ جب اللہ کا نافرمان بندہ موت کے کنارے پر پہنچتا ہے تو اس کی زندگی کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گزرنے لگتا ہے۔ اس کی نافرمانیاں، اس کی غفلت، اس کا تکبر، اس کی بے حسی اور اللہ کی نافرمانی میں گزرے ہوئے لمحات اس کی نظروں کے سامنے آنے لگتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اس کا دل گھبراہٹ، پشیمانی اور خوف کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اس وقت وہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر دیا۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، لوگوں کا حق مارا، سچ کا راستہ چھوڑا اور گناہ اور بے حیائی کی زندگی گزارتا رہا۔ لیکن اس لمحے پشیمانی اور ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک موت کا یقین سامنے نہ آئے۔ جیسے اللہ کا ارشاد ہے، توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک موت کی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ فرشتوں کا نزول۔ جب اللہ کا نافرمان بندہ بستر موت پر ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے سخت چہروں اور سخت مزاج والے فرشتے اس کی طرف روانہ کیے جاتے ہیں۔ یہ عام فرشتے نہیں ہوتے، یہ عذاب اور سختی کرنے پر مامور فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے ایسے سیاہ اور سخت چہروں والے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر نافرمان بندہ لرزنے لگتا ہے، اس کا دل حلق تک آ جاتا ہے۔ اس کی زندگی بھر کی بے حسی اور تکبر اس کی آنکھوں کے سامنے ناکام ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اس لمحے وہ بے بسی اور ذلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ روح قبض کرنے کا لمحہ۔ جب نافرمان شخص کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف سے مقرر فرشتہ اس کے بدن پر نازل ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ سختی اور غضب کی علامت ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں درد اور عذاب کا پیغام ہوتا ہے۔ روح کو بدن سے کھینچنے کا عمل اس شخص کے لیے ناقابل برداشت درد کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ درد ایسا ہے جیسے کوئی گلی روئی میں کانٹے دار تار کھینچے۔ اس درد کی شدت کا اندازہ ہم اس دنیا میں نہیں لگا سکتے۔ یہ وہ درد ہے جو بدن اور روح دونوں کو جکڑ لیتا ہے۔ نافرمان شخص کی روح اس درد کی شدت میں چیخنا چاہتی ہے، لیکن بدن مفلوج ہو چکا ہوتا ہے۔ آنکھوں میں بے بسی، چہرے پر خوف اور دل میں پشیمانی کا عالم ہوتا ہے۔ اس لمحے اس شخص کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس نے کتنی بڑی غلطی کی۔ روح کا بدن سے نکلنا۔ روح کو بدن سے اس طرح کھینچا جاتا ہے جیسے کسی تنگ سوراخ میں پھنسے ہوئے بدن کو زور سے کھینچا جائے۔ یہ عمل تکلیف دہ اور عذابناک ہوتا ہے۔ بدن کی ہر رگ اور ہر حصہ اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ فرشتے اس ناپاک روح کو بدن سے کھینچ کر اپنے سخت سیاہ اور کھردرے کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس دوران بدن میں لرزش، درد اور بے بسی کی انتہا ہوتی ہے۔ اس بدن کی سختی اور تکلیف کا اندازہ کوئی انسان اس زندگی میں نہیں لگا سکتا۔ فرشتوں کا رویہ اور اس کی بے بسی۔ جب روح بدن سے نکلتی ہے تو نافرمان انسان کا بدن بے جان ہو کر بستر پر گر پڑتا ہے۔ اس کا چہرہ خوف اور درد کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور عبرت کی لکیریں نمایاں ہوتی ہیں۔ روح کو فرشتے سختی سے پکڑتے ہوئے عذاب کی طرف لے جاتے ہیں۔ دوسرے فرشتے اس روح کی بدبو اور عذابناک کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے دور ہو جاتے ہیں۔ نافرمان انسان کی روح جیسے جیسے اوپر جاتی ہے، دوسرے فرشتے اس کی طرف نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ قبر تک کا دردناک سفر۔ نافرمان بندے کی روح کا بدن سے نکلنا عذاب کا آغاز ہے۔ بدن مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی روح عذاب اور تکلیف کا شکار ہوتی ہے۔ قبر میں اس کی بدن کی ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں۔ اس کی زندگی بھر کی نافرمانیاں اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس تکلیف کا حصہ بن جاتی ہیں۔
قبر کا عذاب اس کی زندگی بھر کی بے حسی، تکبر اور نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اس کی قبر اس طرح تنگ ہو جاتی ہے جیسے دو پہاڑ آپس میں مل جائیں۔ بدن کی ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں اور بدن درد اور عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ قبر میں عذاب کا آغاز۔ قبر میں نافرمان انسان کا عذاب اس کی زندگی بھر کی نافرمانیوں کا بدلہ ہے۔ یہاں اس کی زندگی بھر کی بے حیائی، لوگوں کا حق مارنے، اللہ کی حدود توڑنے اور گناہ کرنے کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اس کا بدن مٹی میں تنگ ہو رہا ہوتا ہے، دوسری طرف اس کی روح عذاب کا سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ اس کی چیخ پکار، اس کی پشیمانی اور اس کا درد کسی کو سنائی نہیں دیتا۔ قبر کا عذاب اور اس کا دورانیہ۔ یہ عذاب اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک قیامت کا دن نہیں آ جاتا۔ نافرمان انسان کی قبر اس کا عذاب خانہ بن جاتی ہے۔ اس کی زندگی بھر کی بدعمالیاں، لوگوں کا حق مارنا، اللہ کی حدود کو پامال کرنا اور گناہ کرتے ہوئے بے پرواہ رہنا اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ قبر کا عذاب اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم اس عبرت ناک انجام کو دیکھ کر اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اس عذاب سے بچنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کا حساب انصاف اور عدل پر مبنی ہے۔ قیامت کا دن اور نافرمان کا حال۔ جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو نافرمان انسان اپنی قبر سے چیختا چنلوتا نکلے گا۔ اس کا چہرہ ذلت اور سیاہی کا منظر پیش کر رہا ہوگا۔ اس کا بدن عذاب اور تکلیف کی علامت ہوگا۔ حساب کا میدان اس نافرمان انسان کا سب سے دردناک حصہ ہوگا۔ اس میدان میں اللہ کی طرف سے اس کی زندگی بھر کی نافرمانیوں کا حساب پیش کیا جائے گا۔ اس کا بدن، اس کی زبان، اس کے ہاتھ پاؤں، حتیٰ کہ اس کی جلد تک اس کے خلاف گواہی دے گی۔ حساب کا انجام اور دردناک عذاب۔ حساب کے میدان میں جب اس نافرمان انسان کا نامہ اعمال پیش ہوگا تو اس کی آنکھوں تلے اس کی زندگی بھر کی نافرمانیاں، گناہ اور اللہ کی حدود کی پامالیاں کھل کر سامنے آئیں گی۔ نہ اس کا مال اس کی مدد کرے گا، نہ اس کا عہدہ، نہ اس کا خاندان۔ اس دن صرف اس کا عمل اس کا ساتھی ہوگا، اور جب عمل کا پلہ نافرمانیوں اور گناہوں سے بھرا ہوگا تو اس کا انجام دردناک عذاب ہوگا۔ جہنم کا عذاب۔ حساب کے بعد نافرمان انسان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں درد، تکلیف، عذاب اور ذلت کا کوئی کنارہ نہیں۔ آگ کی لپٹ، پگھلتے ہوئے بدن، جلتے ہوئے چہرے، چٹکتی ہوئی ہڈیاں اور تکلیف کی انتہا۔ جہنم کا عذاب نافرمان انسان کی زندگی بھر کی بے حسی کا انجام ہے۔ یہ عذاب اس لیے ہے تاکہ ہم اس عبرت ناک انجام کو دیکھ کر اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ عبرت کا پیغام۔ یہ سارا حال ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرنے کی جرات نہ کرے۔ ہم میں سے ہر شخص اس انجام کا حصہ بن سکتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر فرد کے لیے توبہ اور رجوع کا دروازہ کھلا ہے۔ زندگی عارضی ہے، موت یقینی ہے۔ ہم اس زندگی میں جو عمل کرتے ہیں وہی ہمارا حصہ بنے گا۔ اللہ کا نافرمان بننے کا مطلب ہے ہم اپنے لیے دردناک اور عبرت ناک انجام چن رہے ہیں۔ خلاصہ، یہی وہ لمحہ ہے جب ہم میں سے ہر فرد کو غور کرنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی اور اس کی اطاعت میں گزارنے کا عہد کریں۔ ہم اس دردناک انجام کو یاد کرتے ہوئے گناہ اور نافرمانی کا راستہ چھوڑ دیں۔ ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ یاد رکھیے، زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ ہم اس لمحے کا استعمال اللہ کی رضا اور اس کی اطاعت میں کر لیں، کیونکہ جب موت کا لمحہ آئے گا تو اس وقت پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخری پیغام۔ آئیں ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، گناہوں اور نافرمانیوں سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان اور اطاعت پر کرے۔ آمین۔